الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں آپ صلی اللہ علی نبی الامی و علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. درود پاک تیز آواز میں پڑھوا سکتا ہوں، اس لیے آپ سب حضرات اتنا تیز پڑھیں کہ آواز آئے پہنچے. ایک بار پھر آواز بلند درود پاک اللہ نبی الامی و علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو پڑھا رہا ہوں پڑھیے. یا عزیز یا اللہ، بلند آواز سے یا عزیز یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ. لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث. اور جلاد دین، جلاد کفر و الحاد، جلا جیم کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی دوسرا ہوگا، اور جیم کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی دوسرا ہوگا. یعنی جیم پر جب جبر پڑھیں گے تو اس کے معنی جلانا کے ہوگا، اور جیم پر جب زیر پڑھیں گے تو اس کا معنی روشنی بخشنا اور اسے جلا دینا، زندگی بخشنا. جلاد دین، جلاد کفر و الحاد، کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث، تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا.
اصل یہی میٹر ہے، خاتمہ بالخیر ہونا. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اور محدث اعظم ہند حضرت محمد اشرف گیلانی کشوشوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. کون فرما رہا ہے؟ شہزادے مخدوم سمنا، اپنے وقت کے محدث اعظم ہند تلمیذ اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت، وہ محدث اعظم ہند جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا امام احمد رضا کو سن کے مانتی ہے، میں محمد اشرف انہیں دیکھ کے مانتا ہوں، ان پر تحقیق کر کے مانتا ہوں، ان کو پرکھ کے مانتا ہوں. اسی لیے جیسا میں مانتا ہوں شاید ویسا کوئی مانے. وہ محدث اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. کوئی راستہ ہی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور فضل ایمان پر ہے فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پر ہے فضل نسب بھی موقوف. کوئی بھی چاہے جس خاندان کا ہو، مومن ہے تو اس کی عزت و تکریم ہے، اور مومن نہیں ہے تو اس کی عزت و تکریم نہیں، کیونکہ عزت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. فضل ایمان پر ہے فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. ابو لہب جانتے ہو کہاں کا تھا؟ خاندان رسالت. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگا چچا، خوبصورت بھی بہت. لہب مانے ہوتا ہے چنگاری، گورا چٹا، ایسا گورا چٹا کہ ابو لہب کہا گیا. خوبصورت بھی، اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان، قریش کے رہنے والے، ہاشمی خاندان کا رہنے والا. ایمان نہیں لایا تو قرآن پاک میں آیت کریمہ اس پر لعنت بن کر آئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب. ایمان نہیں لائے تو وہی فرماتے ہیں فضل ایمان پر ہے فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا. اور مکتے میں تو حق ادا کر دیا. عظمت حضرت صدیق کی ہے یہ سید. سن لو سید کسے کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کس طریقے سے اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے سامنے آتی. عظمت حضرت صدیق کی ہے یہ سید، ہر فضیلت کی وجہ میں ہے نبوت کے سوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت خلفائے راشدین، عظمت مصطفیٰ مفتی عقیل صاحب قبلہ. عظمت حضرت صدیق کی ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. نبوت کے سوا ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں. اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، آل رسول کی زبانی سنا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو نکلا ہے وہ سنا ہے. اور ہماری اور آپ کی زندگی کے تعلق سے محافظ شریعت
ताज शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, आशिक रसूल देखिए, फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ये जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत के सदके में मिली है और मुस्तफा जाने रहमत पर निसार होने के लिए मिली है। जिंदगी एक नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे फिर जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे फिर जिंदगी के लिए। और फरमाते हैं इश्क मोहब्बत की जबान कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हम और आप बहुत ही खुशबख्त और नेकबख्त हैं कि सब इकट्ठा होकर गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं। और नाम भी दिया गया बरकाते गौसे आजम और तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। बरकाते गौसे आजम अगर है, तेरा खात्मा बिल खैर होगा, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है। बरकाते गौसे आजम अगर है तो तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद हो ही जाएगा कि मोहियुद्दीन गौस है, मोइनुद्दीन ख्वाजा है। ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। जब हमारे दीन के जिंदा करने वाले मोहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला मोहियुद्दीन, ये लक़ब है हमारे बुजुर्गों का। ये जो इस तरीके से हम नाम जानते हैं, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन, मोहियुद्दीन, मोइनुद्दीन, ये इनके अलकाब उनकी दीन की खिदमत पर, दीन को जिंदा करने वाले गौसे आजम हैं, इसलिए वो मुहियुद्दीन कहे जाते हैं। दीन की मदद करने वाले ख्वाजा गरीब नवाज हैं, इसलिए वो मोइनुद्दीन कहे जाते हैं। और जब दोनों हमारे हैं तो ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। क्यों नहीं अकीदा महफूज? कभी आले रसूल से मोहब्बत करने का दावा करने वाले उन राफिजियों से पूछो कि बहुत सारी चीजें कर रहे हो। कुछ लोग तो इतना बढ़ गए हैं कि मैंने अभी तक राफिजियों का भी पोस्टर नहीं देखा था कि वो उर्से अबू तालिब मनाए रहे। कोई राफिजी का भी पोस्टर नहीं देखा। सबसे जितने भी हैं, हमारे से लेकर ईरान तक, वो सब अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो गौसे आजम की मजलिस क्यों नहीं सजाते हैं? कभी किसी राफिजी को देखा? कभी किसी गुस्ताखे सहाबा को देखा कि वो गौसे आजम की महफिल सजाते हुए? नहीं। हर महीने महफिल करने वाले के भी पोस्टर में गौसे आजम का नाम आप नहीं देखेंगे। पता चल गया गौसे आजम मेयार हो गए लोगों को पहचानने के लिए। अगर गौसे आजम का जश्न कोई मना रहा है तो सुन्नी सही अकीदा होता है। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया
ستم کو ہی وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. غوث اعظم ہمارے دین کے ملی ہیں. ہم ان کے نام سے آج تحفظ عقائد کانفرنس میں ہیں. عزیزان گرامی قدر، ایک چھوٹی سی بات بتائیں. آج جن کو عربی کا الف با نہیں آتا ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہیں. جن کو الف با نہیں آتا ہے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ غوث اعظم بڑے ہیں یا امام اعظم؟ سنیے گا، بڑے اور چھوٹے کی بات کہ امام اعظم بڑے ہیں یا غوث اعظم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دونوں کو اعظم کہہ رہے ہو تو یہ کیوں پوچھتے کہ کون بڑا ہے؟ تمہارا یہ کام نہیں ہے. تمہارا یہ کام ہے کہ تم دعا کرو اللہ اپنے محبوب کا ذکر تمہاری زبان سے کروا کر تمہیں توفیق عطا کر دے کہ تم غوث اعظم کا نام لینے لائق ہو جاؤ، تم امام اعظم کا نام لینے لائق ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ایرو غیرو نتھو خیرو بدھئی سکئی یہ کوئی علم نہیں ہے، علم سے وابستگی نہیں ہے. وہ غوث اعظم نہیں، غریب نواز نہیں، امام اعظم نہیں، صحابی رسول پر بھوک رہے ہیں، فضیلت صدیق پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیا اس لائق ہے کوئی؟ ہمارا اور آپ کا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے ولی کامل، آپ دیکھیے حضور وارث پاک کو، آپ دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، آپ دیکھیے نظام الدین اولیاء کو، آپ دیکھیے مخدوم سمنا کو. ان کو دیکھیے 2 سال 4 سال نہیں، پیدائشی ولی ہونے کے باوجود بھی 30 سال تک پہلے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد واعظ و نصیحت کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد تبلیغ کے لیے آتے ہیں. خود غوث اعظم 18 سال کے بعد بہت اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کرتے ہیں. 36 سال تک تعلیم کرنے، 32 سال تک تعلیم کرنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر 51 سال ہوتی ہے تب آپ تبلیغی خطبہ دیتے ہیں اور پہلا واعظ کرتے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ غوث اعظم جو پیدا ہوتے ہی جان جائیں روزے کی اہمیت کیا ہے، اور جس دن پیدا ہو رمضان کی پہلی تاریخ ہو تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک قطرہ دودھ نہ پیے. وہ بچپنے کا ولی کامل، ایسا ولی وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی حاصل ہوگا تو معرفت الہی حاصل ہوگی، خشیت الہی حاصل ہوگی. علم ہی بلند کرتا ہے انسان کے رتبے. آپ دیکھیں ہمارے مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ جو غوث العالم ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. شان مجددیت بھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 7 طریقے سے قرأت کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم اتنا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور علم حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی کے پاس پہنچتے ہیں تو نشانے قدم کو چومتے ہیں اور ہمارے علاء الحق پنڈوی کہتے ہیں کہ اے اشرف جہانگیر، جب تمہیں علم کی ضرورت ہو تو مجھے ہلا لیا کرو، میں علم کا درخت ہوں، حقیقت و معرفت اس سے جھڑتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث العالم، نعرہ. وہی مخدوم سمنا کہتے ہیں اللہ نے اپنی ولایت کسی جاہل کو نہیں عطا کی ہے. اللہ جب ولی بناتا ہے تو اسے عالم بناتا ہے، جب وہ علم والا ہوتا ہے تب اسے ولایت عطا کرتا ہے. بہت پیاری بات، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام. آج بڑے بڑے جھوٹے لگا لو
4-4 10-10 अंगूठियां पहन लो और बता दो कि हम बाबा हैं। बाबा इसे नहीं कहते हैं। बाबा अगर वारिसे पाक को देखना है तो देखो, उन्होंने भी इल्म हासिल किया है। हाफिजे कुरान थे वारिसे पाक, कारिए कुरान थे वारिसे पाक, इल्मे दीन हासिल किया था, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। इसी वजह से दीन की हिफाजत की जब बात आती है तो मैदान मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि मस्जिद की दीवार गिरी जा रही है, देखते हैं मस्जिद की दीवार गिरी जा रही है। इरशाद फरमाते हैं क्या हुआ, मस्जिद की कोई मरम्मत करने वाला नहीं है? तो उनके मुरीद ने कहा जब कोई आएगा तब मरम्मत करेगा ना। यहीं से ये भी जान लो, नमाज न पढ़ते तो मस्जिद जाते क्यों? नमाज न पढ़ते तो मस्जिद जाते क्यों? मस्जिद गए और ये इरशाद फरमाया, और जलाल देखो, आज तो नमाज छूट जाए तो हमारे ऊपर जो तक नहीं देखती है, और हम या हुसैन कहकर महीने भर चिल्लाते हैं। जो नहीं देखते हैं कि इमाम हुसैन किस हालत में सजदे में गए और सर कटाई किस हालत में। वारिसे देवा ऐलान फरमाते हैं अगर मस्जिद कोई नहीं आता है तो ऐलान कर दो, जानबूझकर जो एक वक्त की नमाज तर्क कर देगा वो मेरा मुरीद नहीं है। कौन कह रहा है? वली कामिल, बाबा कौम, बाबा वक्त कह रहे हैं कि जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क कर देने वाला मेरा मुरीद नहीं है। और आज भी उनके मस्जिद के दरवाजे पर उनका ये कौले मुबारक लिखा हुआ मौजूद है। सुभान अल्लाह। हमें क्या समझाया जा रहा है? ये उलमा की जमात 10-10 15-15 साल पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो एक दिन लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दो पे दाल पे जम्मा क्यों है? अलिफ लाम किस लिए आया है? जिनसी है, खारजी है कि क्या है, कैसा है? हम्द के लुगत के माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है? हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह की तरफ मंसूब हो तो हम्द क्या हुआ करती है? पूरा दिन वक्फ करते हैं तब कोई लफ्ज जाके कुरान का समझ पाते हैं। मुफस्सिरीन के अक़वाल अपने सामने रखते हैं, उलमा के बयानात अपने सामने रखते हैं, तफसीरें खंगालते हैं, तशरीहें खंगालते हैं, हदीसे करीमा की रोशनी में कुरान की तफसीर करते हैं। तब जाके समझ में आता है कि दीन क्या है, दीन को पढ़ा कैसे जाए, दीन को समझा कैसे जाए। मदरसे का मुंह भी न देखा हो, वलियों से और उलमा से सही लगाव भी न रखता हो, और आकर ये कहे मैं वली कामिल हूँ, मैं बाबा वक्त हूँ और मेरी मुरीदी करे, तो याद रखो जाहिलों के हाथ पर ना हाथ दिया जा सकता है, ना उनके साथ बैठ की जा सकती है, ना उनके पीछे नमाज अदा की जा सकती है। और जाहिल तो जाहिल हो तो हम उसे पूरे तौर पर जाहिल नहीं कहेंगे अगर सुन्नी सही अकीदा है तो। इतना जो इल्म रखता है कि अकीदा कैसा होना चाहिए। और सहाबा कराम सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोरे हैं उन चारों के, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों की। कम से कम जो ये कहे कि सिद्दीक़ अकबर माअल्लाह गासिब लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है? सिद्दीक़ अकबर को। मियां यही है आपके ईमान का। नबी के साथी को, ऐसे साथी को जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। राफिज़ी भी इनकार नहीं कर सकता। गार में सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत और सिद्दीक़ अकबर थे, उन्हीं के लिए फरमाया गया है इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे साथ है, हमारे साथ। सिद्दीक़ अकबर गार में थे, मुस्तफा जाने रहमत थे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत से इनकार कुफ्र है। बेशक बेशक कुफ्र। और तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, उसके बाद फारूक आज़म।
इजमा है उलमा का, अक्सरों ने इस पर इजमा बताया है, जुमहूर ने भी नहीं बताया, उलमाए अहले सुन्नत का इस पर इजमा है। चाहे इमाम नबवी को देख लो, चाहे और किसी मुहद्दिसीन और उसके शारिहीन को देख लो, सब ने यही कहा। आला हजरत ने तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जबान से हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत को 80 सहाबा कराम के जो है रिवायत से साबित किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उठा के देखिए, फतवा रज़विया में पूरा रिसाला मतलउल कमरैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें ठंडी हो जाएंगी, दिल सुकून पा जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन दिले आदा को रजा तेज नमक की धूल। दिले आदा को रजा तेज नमक की धूल। दुश्मन तड़पता रहता है और उस पर दलील पे दलील देकर उसके जख्म को और छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि गौस आला हजरत ऐसे ही आला हजरत नहीं है। मुहद्दिस आज़म इनकी सोची वाले रहमा फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा का हाल ये था कि वो गौसे आजम के हाथ में ऐसे थे जैसे कलम कातिब के हाथ में होता है। कलम कातिब के हाथ में होता है। कातिब जब चाहता है तो लिख कलम चलता है, कातिब जब रोक देता है तो कलम रुक जाता है। पता चल गया गौसे आजम की बारगाह में इमाम अहमद रजा को वो मकाम था कि जब गौसे आजम इशारा फरमाते थे तब कलम चलता था और जब रोक देते थे तो कलम रुक जाता था। जिंदाबाद। वो फजीलत और उन्होंने जो शान बयान की है, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो दोनों आ रहे हैं ये आलम के सरदार हैं, बैतीक इनको आए मुर्तजा इनको खबर ना होने पाएगी। दोनों आलम के सरदार। आला हजरत इसकी तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारी दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक को उमर को खबर ना हो। बेशक बेशक। दोनों आलम के सरदार। और एक हदीस तो आप बहुत सुनते हैं, हसन व हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत, उससे मजबूत दलील के साथ सही हदीस शरीफ स्याह सित्ता में आपको मिले कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर व उमर सैयदा कुहूली अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा कुहूली अहलिल जन्नह, जन्नती मशाइख के सरदार सिद्दीक फारूक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आलम के सरदार वो, सौ जन्नती शुयूख के सरदार वो, और खुद मोहम्मद बिन हनफिया जो हस्ते अली के साहबजादे हैं, उनसे रिवायत है कि उन्होंने पूछा कि सबसे खैर पर कौन था, सबसे भला और सबसे अफजल कौन है, तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। फरमाया उसके बाद कहा उमर फारूक। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे अफजल कौन है, पसंदीदा आपका कौन है, तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा सिद्दीका। कहा मर्दों में, कहा उनके वालिद माजिद। हदीस शरीफ बुखारी नहीं मानेंगे आप, मुस्लिम नहीं मानेंगे आप, सही हदीस नहीं मानेंगे आप, हदीस का इनकार, असल में हदीस का इनकार नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का इनकार है। अगर वो तवातुर से हमारे पास साबित है और हम जान लें कि ये मुस्तफा जाने रहमत का कौल है, तो अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो सहाबा कराम के बारे में हमारा मुंह इतना खुल रहा है, और सहाबा कराम के ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, नबी की बातें बता रहा हूं। अकील अहमद कादरी तुम्हें कुछ बताए,
تو اس کی بات تو جوتے کی نوک پر رکھ سکتے ہو، لیکن اگر یہ کہہ دے مصطفیٰ جان رحمت حق نے بتایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، تو کسی بھی مسلمان کے اندر یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے، یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ٹھکرا دے یا اسے درگزر کر دے۔ کیوں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا محبت ایسے کی جاتی ہے جیسے صحابہ نے کیا۔ اب آج صحابہ کی برابری کرنے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ علم غیب جاننے والا نبی جانتا تھا بعد میں ایک قوم آئے گی جو میری محبت کا دم بھر کر میرے صحابہ کو گالی دے گی۔ کیوں؟ ہم کیوں گالی دے رہے ہیں اہل بیت سے محبت کا دم بھر کے؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو اپنا معیار نہیں بنایا۔ بے شک بے شک، ہمارے لیے سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ جس سے دوستی کریں گے اس کے لیے ہم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو سامنے رکھیں گے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے اس کا تعلق اچھا ہے تو ہم اس سے دوستی کریں گے۔ صدیق اکبر کا نہ میں نسب میں کچھ لگتا ہوں نہ میرا ان سے کوئی واسطہ تھا، بس ان کا واسطہ جب مصطفیٰ سے ہوا تو میرا واسطہ ان سے ہو گیا۔ یہی وجہ ہے ابو لہب سے، ابو جہل سے، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا کائنات سے، حسنین کریمین سے، تمام صحابہ سے اور ان تمام مومنوں سے میرا جو واسطہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت سے ان کا واسطہ ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، تحفظ عقائد کانفرنس، علماء اہل سنت۔ ذات مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے رکھو، محبت کا معیار مصطفیٰ جان رحمت کو بناؤ، تاکہ جو ان سے انسیت رکھے تم اس سے دوستی کر لو۔ دل دیوانہ کہتا ہے محبت ہوتی جائے گی۔ صحابہ پر لوگ تبرہ کرنا ہے اور ایسی باتیں بتا رہے ہیں مسلمان آسانی سے سن رہا۔ نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابی کو گالیاں نہ دو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دیں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریف ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کیا بتائیں جن کو مشہور اور متواتر کے بارے میں کچھ خبریں نہیں ہیں، وہ جانتے نہ ہوں تواتر کا کیا حکم ہے، کتنے پر تواتر کا اطلاق ہوگا، حدیث صحیح کیا ہے۔ وہ جسے خبر ہی نہ ہو اسے کیا بتایا جائے؟ لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، نبی کے ارشاد کے تعلق سے صحابی رسول ہی کی ایک بات، ایک مٹھی ان کا جو خرچ کرنا ہم سونا خرچ کریں پہاڑ برابر، اس کے مساوی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان کا جو کچھ تھا سب کچھ نبی کے لیے تھا، سب کچھ نبی کے لیے تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں، اپنی گود میں اپنے صاحبزادے، چھوٹے سے صاحبزادے کو بٹھائیں جن کی عمر ایک دم کم ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے گود میں بیٹھے ہیں تو زمین سے بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ کنکری پڑی تھی، کنکری اٹھایا مار دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کنکری نہ مارو، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ دیکھو ذہن دیکھو، روکنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا۔ کس سے کہہ رہے ہیں جسے کوئی سمجھ نہیں ہے؟ 2 بار کیا، 3 بار کیا، اٹھا کے کنارے کر دیا، قسم کھا لیا آج کے بعد تم سے بولوں گا نہیں، تمہارے سامنے مصطفیٰ کی بات پیش کر رہا ہوں، تم اس کے خلاف کام کر رہے ہو۔ نہ سمجھ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کا ایک مٹھی جو ہمارے احد پہاڑ برابر سونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زکوٰۃ کے منکر پیدا ہوئے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا نبی کے زمانے میں جو 1 سود بھی زکوٰۃ دیتے تھے اگر مجھے نہیں دیں گے تو ان سے قتال کروں گا۔ اس لیے ان کی ایک مٹھی ہمارے جو ہے پہاڑ برابر سونے کے برابر نہیں ہے، ہم اس سے کمتر رہیں گے۔
عمر فاروق کے سامنے ایک مسلمان نام نہاد مسلمان جو منافق تھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اور یہود میں ایک معاملے کے تعلق سے جھگڑا ہے، وہ پانی کی سچائی کے تعلق سے ہے۔ تو فرمایا نبی کے پاس نہیں گئے تھے، کہا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا آپ سے فیصلے کروا لوں۔ عمر فاروق اندر گئے، تلوار لے کر آئے، گردن مار دیے اور ارشاد فرمایا کہ یہی ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، اس لیے ہمارا وہ پہاڑ برابر سونا ان کے مٹھی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں فرمایا ہے، وہ صحابی جان دیتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پر۔ اور یاد رکھیے یہ کہنا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم علی ہی ہیں، تو ہم نے کبھی انکار کیا کہ علی صدیق نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ علی فاروق نہیں ہے؟ لیکن صداقت بھی نبی کا وصف ہے، عدالت بھی نبی کا وصف ہے، ہمت بھی نبی کا وصف ہے، کرم بھی نبی کا وصف ہے۔ اور نبی نے اپنے ان اوصاف سے تمام اپنے ساتھیوں کو بھی سنوارا تھا، لیکن اس میں صداقت میں مشہور ابو بکر صدیق ہو گئے، عدالت میں مشہور عمر فاروق ہو گئے، سخاوت میں مشہور عثمان غنی ہو گئے، شجاعت میں مشہور مولا علی ہو گئے۔ اسی لیے تو صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعبے ہیں ان چاروں کے، سب صدیق تھے، سب فاروق تھے، سب غنی تھے، سب شجاع تھے، لیکن شہرت الگ الگ پائی ہے۔ تو نبی کے زمانے سے لے کر آج تک صدیق اکبر جسے جانا جاتا ہے وہ صرف ابو بکر صدیق، فاروق اعظم جسے جانا جاتا ہے وہ عمر فاروق۔ اب بتاؤ کوئی ایسی نئی نئی باتیں لائے جو ہمارے بزرگوں نے نہیں بتایا، ہمارے اکابر نے نہیں بتایا، اور سب نے ان کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کہا۔ اور فاروق اعظم صدیق یہ نبی کے زمانے میں صدیق سے مشہور تھے، ابو بکر صدیق۔ وصدق بھی، بے شک یہ آیت کریمہ مفسرین صدیق اکبر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ معراج کے واقعے کا جب ایمان لانے والوں نے انکار کیا کہ ایمان لائے، لیکن پھر نبی نے جب فرمایا کہ معراج میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو وہ لوگ تھوڑی دیر غیر مطمئن ہوئے اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھی تو اب بڑی بڑی بات کرنے لگے ہیں، ایک ہی رات میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، کہنے فرما رہے ہیں۔ تو کہا کیا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، کیونکہ میں نے ان کو مانا ہے، اب وہ جو کہیں گے وہ سچ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، عظمت مصطفیٰ، پیغمبر اسلام، مذہب اسلام، تحفظ عقائد کانفرنس۔ اس گواہی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ یہ صدیق ہے۔ صحیح حدیث شریف ہے، سیاہ ستہ میں مل جائے گی۔ نبی کونین ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب ساتھ ہیں۔ بہت پہاڑ پر جاتے ہیں تو پہاڑ لرزش کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنی ایڑی سے پہاڑ پر ٹھوکر مارتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے پہاڑ تھم جا، تو نہیں دیکھتا ہے کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ کیا مطلب؟ نبی مصطفیٰ جان رحمت، صدیق ابو بکر صدیق اور 2 شہید عمر فاروق اور عثمان غنی۔ پہلے ہی بتا دیا یہ 2 شہید ہیں، دنیا نے دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا آسمان پھٹ سکتا ہے، پھٹتے رہے گا، زمین بہہ سکتی ہے، بہتے رہے گی، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ ہوتے رہے گا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ صدیق کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو۔ تو صدیق ہوئے، نبی صدیق ہیں، اور آج ہے نام نہاد سید، اپنے نانا کی بات نہ مانے
تو سنو، ہم نسب کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے. ہم تمہاری تعظیم، تمام آل رسول کی جوتی میرے سر کا تاج، صرف اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد ہیں، نبی کا نور ان کے رگوں میں ہے. اگر ایمان سے دور ہو گئے، نبی کی شریعت سے الگ ہو گئے، تو اب تم نبی کے نہیں تو ہمارے بھی نہیں. ہمارا بننے کے لیے نبی والا ہونا پڑے گا. ہم سنیوں کو میرے اولاد رکھنے، میرے تاج شریعت نے فرما دیا، نبی کے جو نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. دیگر مادر برادر مالو جاؤ ان پر فدا. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی قدر، اب تھوڑی دیر میں کچھ مسائل 10 منٹ اور آپ کے ساتھ رہوں گا تھوڑی دیر. اور فاروق کا بھی لقب مصطفیٰ جان رحمت نے دیا. تاریخ الخلفاء کے حوالے سے اور حضور فقیہ ملت نے دیگر کتب کے حوالے سے بتایا ہے کہ فاروق کا لقب مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. کچھ مفسرین تو یہی واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے عمر فاروق کو فاروق کہا گیا تھا. تو فاروق اور صدیق کا لقب یہ زمانے مصطفیٰ سے ہے اور تب سے آج تک چلا آ رہا ہے. ہمارے کسی بزرگ نے اس کا انکار نہیں کیا. اب اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو ہمارے بزرگوں کے راستے سے الگ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت ایک اراد الطریق ہوتا ہے، راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، مطلوب تک پہنچانا. ہدایت ہم مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کس کا راستہ؟ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان کا جس پر غضب کیا. تو دونوں چیزیں ہو گئی. لوگ کہتے ہیں برے کو برا نہ کہا جائے. الحمد شریف میں ہی بتایا گیا سیدھا راستہ مانگو تو یہ مانگو کہ جس پر انعام کیا اللہ نے اس کا راستہ. اور انعام کس پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین صدیقین. اب نبی صدیقین میں ایک ایک کو لے لیجئے تو تمام نبیوں میں سارا راستہ صراط مستقیم، تمام صدیق کا راستہ صراط مستقیم، تمام شہداء کا راستہ صراط مستقیم، تمام صالحین کا راستہ صراط مستقیم. اور صرف سیدھا راستہ نہیں مانا گیا کیونکہ راستے بھٹکا دیا کرتے ہیں. ایک راستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نے دریا میں ایسے ایسا مارا، دریا میں راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ نے کہا ان کے ساتھی جب آئے، ان کی قوم والے آئے، لے کے نکل گئے. پھر جب فرعون اسی راستے پر آیا اپنے ساتھیوں کو لے کر، بادشاہ وقت اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا آیا تو اسی راستے میں ڈوب گیا. پتہ چلا راستے نہیں بچاتے ہیں، رہنما بچاتے ہیں. رہنما اگر موسیٰ جیسا ہوگا تو دریا میں راستہ بن جائے گا. رہنما اگر فرعون جیسا ہوگا تو سوکھے ہوئے راستہ دریا بن جائے گا. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد. رہنما بچاتے ہیں راستہ، نہیں بچاتا. اسی لیے راستے کے ساتھ ساتھ رہنما مانگا گیا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ چلا اور ایسا راستہ جس پر انعام کیا ہے تم نے. تو اس راستے کے ساتھ رہنما مانگنا ضروری ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں موسیٰ کے ساتھ رہو گے تو پار ہو جاؤ گے، فرعون کے ساتھ رہو گے تو ڈوب جاؤ گے، نبی کونین کے ساتھ رہو گے پار ہو جاؤ گے، ابو جہل کے ساتھ رہو گے ڈوب جاؤ گے، صدیق اکبر کے ساتھ رہو گے پار ہو جاؤ گے، منکرین زکات کے ساتھ رہو گے ڈوب جاؤ گے، حسین کے ساتھ رہو گے پار ہو جاؤ گے، یزید کے ساتھ رہو گے
ڈوب جاؤ. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم. اس دور میں امام احمد رضا کے ساتھ رہو گے تو پار ہو جاؤ گے اور خدایا بنا کے ساتھ رہو گے تو ڈوب جاؤ. بے شک سبحان اللہ. اس لیے راستے کے ساتھ رہنما بھی تلاش کیا جائے اور رہنما آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم اہل بیت کو امہات میں نہ ڈھونڈ رہے. اہل بیت کی شان ان کی شوکت آل رسول کو ڈھونڈنا ہے تو کچھوشا میں ڈھونڈو, مارینا میں ڈھونڈو, بلگرام میں ڈھونڈو, مسوری میں ڈھونڈو, باسا میں ڈھونڈو. یہاں اہل بیت کی شاخیں ملیں گی. اب جب ان کو ڈھونڈ لو تو یہ ڈھونڈو یہ کس کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کون ہے. تو دیکھو گے کہ شوشا کے ساتھ بریلی, بریلی کے ساتھ کی شوشا, بلگرام کے ساتھ بریلی, بریلی کے ساتھ کی شوشا, اور مارینا کے ساتھ بریلی, بریلی کے ساتھ کی شوشا. مارینا یہ ساری خانقاہیں یہ اہل بیت کی شاخ ہیں, یہ آل رسول کی شاخ ہیں, سب بریلی والے کے ساتھ ہے. بریلی والا ان کے ساتھ ہے. تبھی تو بریلی والے نے پکار دیا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں میری سرکار. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اہل سنت. اس لیے اب دیکھنا ہے کہ امام احمد رضا کا قول صحابہ کے تعلق سے کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے ساتھ کیا ہے, ہمارے بزرگوں کے لیے کیا ہے, اور انہیں کو سب نے مانا ہے. اس دور کے تمام بزرگوں نے امام احمد رضا کو مانا. آج کے جو شیوخ ہیں وہ بھی ان کو مان رہے ہیں اور ان کی باتیں بتا رہے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں عاشق اہل بیت میں ایسا عاشق دیکھنے کو نہیں ملے گا. اگر کہیں سے بھی گنجائش ہوتی ابو طالب کے ایمان کی تو امام احمد رضا ثابت کر دیتے ہیں. کہیں سے بھی گنجائش ہوتی. انک لا تہدی من احببت, قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہو, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مفسرین کا اجماع اس پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے. اور ابو طالب کے حق میں بخاری شریف میں, مسلم شریف میں اور احادیث کثیرہ میں شارحین جتنے ہیں سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں. مفسرین جتنے ہیں سب اس پر اتفاق رہتے ہیں. اور اپنے زمانے کے جو سید ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. چاہے شیخ الاسلام نے تفسیر کی ہو انہوں نے بھی یہی کیا ہے, صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر کی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے, اور دیگر سادات نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. ابو طالب سے جب ایمان کا مطالبہ کیا گیا تو ابو طالب ایمان نہیں لائے اور انہوں نے کہا یقیناً تم سچے ہو, لیکن اپنے قوم کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ایمان لے کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا, لیکن مجھے تانے کا ڈر ہے, مجھے تانے کا خدشہ ہے. اب ایمان نہیں لائے اور یہ ایمان پر سے ابو طالب لگانے میں مڑے. دیکھیے کون بتا رہا ہے, میں نے تو سنا انہوں نے کہا اس سے پہلے میں گمراہ تھا اب ہدایت پایا. اب سوچئے اس سے پہلے وہ گمراہ تھے تو جس کے سلسلے میں تھے وہ سلسلہ یا تو گمراہ تھا, یا تو اگر ان کو جو ہے خلافت دیا تو گمراہ کو خلافت دے نہیں سکتے. تو اب ان کا سلسلہ اگر اس کو بھی گمراہ مانے اور یہ بھی گمراہ تھے, اب یہ ہدایت پا گئے لیکن وہ تو گمراہ تھے معاذ اللہ, جس کے بارے میں جس سے انہوں نے سلسلہ پایا تو گمراہ سے سلسلہ لے کر یہ اب ان کی مریدی پیری ختم ہو جانی چاہیے. ان کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اور اگر وہ ہدایت پر تھے اور یہ گمراہ پر تھے تو گمراہ کو خلافت نہیں دی جا سکتی ہے, اس لیے اب یہ پیری مریدی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور ان کے نانا یا ان کے جو شیخ ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دونوں لوگ یہ جان لیں جو شیخ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں وہ یہ پسے پوش انہیں جو ہے گمراہ کہہ رہا ہے, تمہارے پیر کو گمراہ کہہ رہا ہے, اور تم ان کا بیٹا سمجھ کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہو. نہیں بیٹا, اگر گمراہ ہو جائے, بددین ہو جائے, کافر ہو جائے تو نوح کا
بیٹا نہیں رہتا ہے تو عاقل پیر کا بیٹا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے. اس کو نوٹ کریں اور وہ جو شیخ کے مرید ہیں وہ اپنے پیر صاحب کو پکڑے نہیں, کوئی بات نہیں. دوسری چیز یہ صاحب صدیق کے بارے میں, عمر فاروق کے بارے میں نے بتا دیا, ان کے پیر مریدی کے بارے میں بتا دیا, اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مفسر کو نہیں مانتا, یہ سب اپنی طرف سے گڑھ لیے. قرآن کی تفسیر یا تو حدیث سے ہوگی یا تو قرآن کے آیت سے ہوگی. قرآن کی تفسیر حدیث سے اچھی کون کر سکتا ہے؟ اگر شارحین اور مفسرین کے قول کو بالائے طاق رکھ کر کوئی تفسیر کر رہا ہے تو یہ تفسیر بھی رائے ہے جو ناجائز ہے, حرام ہے. اور سنو, اگر یہ تفسیر کر ہی رہے ہیں تو حدیث کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتا دیں, حدیث کو چھوڑ کر وضو کرنے کا طریقہ یہ بتا دیں, حدیث کو چھوڑ کر عبادتوں کا طریقہ یہ بتا دیں. ہمیں حدیث چھوڑنا ہے, صحابہ غاصب ہیں تو حسین کی شان بیان کر دو, علی کی شان بیان کر دو, حدیث چھوڑ دو اور شان بیان کر دو. ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی چیز لے کر جب صحابی غاصب ہیں, عادل نہیں ہے, تو ان کی حدیث لی جائے گی. تو کیسے کہتے ہو کہ میں نے تمہارے درمیان دو چھوڑا, قرآن پاک اور اطرت, یہ تمہارے لیے نہیں چھوڑا ہے, یہ ہمارے لیے چھوڑا. ہم حدیث کو ماننے والے ہیں, ہم صحابی کو ماننے والے ہیں, صحابی نے روایت کیا ہے, یہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. ہم گمراہ نہیں ہوں گے, تمہارے لیے چھوڑا ہوتا تو تم گمراہ نہ ہو. اور کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث بتا دو جو میرے صحابہ سے مروی نہ ہو, ان سے روایت نہ ہو. روایت انہیں تک پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں مفسرین غلط کریں, اپنے من گڑھ کسی ایک کا قول لے کر جمہور مفسرین کو برا کہہ دینا, من گڑھ کہہ دینا, یہ جری اور بے باک ہونا ہے. ایسے شخص کے ساتھ پیری مریدی اور ہاتھ پہ ہاتھ دینا صحیح نہیں. دوسری چیز یہ کہ ایک قبر بنا رکھا ہے, اتنے جتنے لوگ موجود ہیں کیا جانتے ہیں وہاں کوئی مدفون ہے؟ ہم نے جو اسات کے ساتھ سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ وہاں اینٹا رکھ کر, مٹی رکھ کر پوری قبر بنائی گئی ہے. اگر کوئی جانکار ہو تو بتائے کہ نہیں وہاں کوئی مدفون ہے, کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے. اب بتاؤ, جہاں کوئی ولی نہیں ہے, اینٹا ولی ہو گیا ہے, اس اینٹے کو ولی کہو گے تو ولی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اینٹا اور مٹی ولی ہو جائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف نے دیا ہے, من زارا بلا مزارن لعن اللہ من زارا بلا مزارن. اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زیارت کرے بغیر مزار کے, بغیر کسی قبر والے کی زیارت کرے. اب وہاں کوئی چادر چڑھانے نہیں جائے گا, اور جو جائے گا وہ ناجائز و حرام کام کر رہا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ اب کوئی بزرگ بتائیے, آپ کیا سمجھ کے جا رہے ہیں ولی اللہ؟ آپ کیا سمجھ کے جا رہے ہیں بزرگ؟ اس پر چادر چڑھا رہے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ اینٹا, پتھر, مٹی. اب ایسے لوگ بھی بزرگ ہونے لگیں گے, اتنا عقل پتھرا گئی ہے. آپ تو سنیے, اب اس مزار کی کوئی زیارت کرنے نہیں جائے گا. اگر آپ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں تو دیگر اور چیزیں بھی ہیں, اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. لیکن آج بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں, ہمارے علماء سے گفتگو کریں اور اپنی باتیں رکھیں.
اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنبلی ہیں؟ ہمارے نظام الدین اولیاء تو حنفی ہیں، ہمارے خواجہ معین الدین حنفی ہیں، ہمارے مخدوم سمنا حنفی ہیں، ہمارے غوث اعظم مجتہدانہ شان رکھتے تھے، کبھی حنبلی تھے پھر اپنا مجتہدانہ شان رکھتے تھے، تو حنبلی وہ بھی تھے۔ اور آج کل کے یہ گھسیٹوا پیر سے آپ لوگ بچیے، جو واقعی میں متقی پرہیزگار ہیں ان کے ہاتھ پر آپ ہاتھ دیجئے، اور ایسے جاہلوں کو آپ منہ نہ لگائیے، کہ جاہل جہالت ہی کریں گے، آپ کے سامنے صحیح سے نہیں آ سکتے۔ اس لیے آپ کا پیسہ ان کی مزار پہ نہ جانے پائے، آپ کا پیسہ ان کے لنگر پہ نہ جانے پائے، یہ سارے کام ناجائز ہیں، اور ناجائز کی مدد کرنے والا قرآن کے اعتبار سے مجرم ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم اور عدوان پر کسی کی مدد نہ کریے آپ۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بہت اچھا نعرہ دیا جو ہے الیاس ستار قادری صاحب نے، جو اس دور کی ضرورت تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ سارے نعرے لگائے جائیں لیکن یہ نعرہ بھی لگایا جائے، اور جہاں نعرے حیدری لگے وہاں تو ضرور لگے، نعرے حیدری بھی لگے، پھر ہر صحابی نبی بھی لگے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حیدر کے ماننے والے کون ہیں۔ تو اس لیے اس نعرے کو بھی عام کیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت کا فیصلہ ہے کہ یہ ہادی ہیں اور مادی ہیں، اور صحیح حدیث شریف ہے، اس لیے آپ جو ہے نبی نے جس کو ہادی اور مہدی کہہ دیا ہے، اب آپ اسے گمراہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور معصوم صرف نبی، انبیاء، مرسلین ہیں اور ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ جو بزرگان دین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، یا ائمہ کرام ہیں، یا صحابہ اعظام ہیں، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، لیکن اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو یہ شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء، مرسلین اور ملائکہ سے کوئی بھی غلطی صغیرہ ہو کبیرہ ہو کچھ بھی نہیں سرزد ہو سکتی ہے۔ اس لیے معصوم صرف یہی دو گروہ ہے، باقی معصوم نہیں ہے۔ میری ماں جو ہے عائشہ صدیقہ ہوں، یا حضرت عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، نقیہ، عفیفہ، متقیہ، یہ سب کچھ ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو ایسا فرمایا کہ جو ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ سب کچھ ہے، لیکن معصوم جو ہے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو ہے اللہ نے اپنے فضل سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، علماء اہل سنت کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے۔ ہم اور آپ اتنی وسعت نہیں رکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہم کوئی مسئلہ اخذ کر سکیں، حدیث پاک سے ہم کوئی مسئلہ اخذ کر سکیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے اخذ کر کے ہمیں بتایا ہے، ہم اسی مسلک پر ہیں، اسی مذہب پر ہیں، اسی مذہب پر آپ بھی رہیں، اسی مسلک پر آپ بھی رہیں، اور ایسے نئے نئے ڈھونگی باباؤں سے آپ بالکل بچیں، اور وہ چاہے جس روپ میں آئے آپ کے سامنے، آپ ہرگز ان کی اطاعت، ان کے اتباع میں نہ رہیں، کیونکہ یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اور وہ خود گمراہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ مذہب حق پر استقامت عطا فرمائے، تمام برائیوں بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو، کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بسی دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، چاہتے ہو گر بدلا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب۔